اقلیت جو کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی ہے، جو بہت تھوڑے ہیں، جنہوں نے خوف کے ساتھ، جنہوں نے لالچ کے ساتھ، دوست دھاندلی کے ساتھ ہندوستان کی عوام کو دبا رکھا ہے، نچلی ذات کے ہندوؤں کو دبایا، ہندوستان کے 4 کروڑ عیسائیوں کو دبایا، ہندوستان کے 11 کروڑ سکھوں کو دبایا، ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کو دبایا۔ یہ تھوڑی سی اقلیت یہ ہندوستان کے عوام پر ظلم ڈھاتی رہی، وہ خطے میں دہشت گردی کرتی رہی، ہمارے اسکولوں میں دہشت گردی ہوئی، اے پی ایس اسکول پر بھی ہم نے دنیا سے کہا تھا یہ مکروہ چہرہ پہچان لو، پھر ہم نے مستوں کے دماغوں پر دنیا سے کہا تھا یہ مکروہ چہرہ دیکھ لو، پھر اس کے بعد ہم نے دنیا کے لوگوں سے کہا کہ تم دیکھو یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے ہندوستان کی دہشت گردی کے ثبوت رکھے، لیکن چونکہ مودی نے دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ دنیا سے یہ بات کہتا تھا دنیا والوں اس جنوبی ایشیا میں بھارت کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا سکہ چلتا ہے، یہ پاکستان کمزور ہے، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج دیکھ لو پاکستان کی غیور عوام نے قربانیاں دے کے، پاکستان کی افواج نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہندوستان کو دھول چٹا دی ہے۔ اب مشرق کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر ہندوستان کا سورج ڈوب رہا ہے، پاکستان کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں، ہم تم سے یہ بات کہتے ہیں، تم تجارت کرنا چاہتے ہو، اور پاکستان تمہیں تجارت کے راستے دے گا۔ ہم دنیا سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، تم ریئر منرلز کی بات کرتے ہو، اور پاکستان تمہیں ان تک اپروچ دے گا۔ ہم دنیا سے یہ بات کہتے ہیں، تمہیں تجارتی راہداریاں چاہیے، پاکستان تمہیں تجارتی راہداری دے گا۔ تمہیں مشرق اور مغرب کے اندر ایک برج چاہیے، ہم گوادر پورٹ کے ذریعے دنیا کو یہ برج دیں گے۔ پاکستان دنیا کے اندر امن کی بات کرنے والا ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں، ہم معصوموں کے قتل کے خلاف ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ انڈیا کا جو یار ہے۔ آج پاکستان کا ایک بیٹا لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے دنیا کو دعوت دے رہا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، آؤ ہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ساتھ دو، آؤ اس انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جس نے 3 ارب لوگوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار کر رکھی ہیں۔ ہم نے تو کہا تھا پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم اسے دہشت گردی کہتے ہیں، وہاں پر معصوم نہتے عام شہری قتل ہوئے، ہم اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، ہم نے ہندوستان سے کہا، لیکن مودی کے دماغ کے اوپر خون سوار تھا، وہ اپنی داغ بٹھانا چاہتا تھا۔ میں تاریخ کے جھوکوں میں لے کے جاتا ہوں، تاریخ کے جرموں سے ہم دنیا کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں۔ مدینہ کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، مدینہ کے یہودیوں نے، بنو قریظہ نے، بنو قینقاع نے، بنو نذیر نے مشرکین مکہ کو اسی طریقے سے انگیخت کیا تھا جس طریقے سے آج اسرائیل نے ہندوستان کو انگیخت کیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا اپنی ٹیکنالوجی تمہیں دے چکی، روس کا S-400 تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس اسرائیل کا دفاعی نظام موجود ہے، تمہارے پاس اسرائیل کے ڈرون موجود ہیں، تمہارے پاس جناب فرانس کے رافیل موجود ہیں۔ یہ پاکستان تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن تم بھول گئے یہ اہل بدر کے بیٹے ہیں جنہوں نے خالی ہاتھ جہاد کیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے احد کی قربانیوں کو برداشت کیا تھا، یہ وہ ہیں
جن نہتوں نے احزاب کی جنگ لڑی تھی، آج الحمدللہ ہم نے اسرائیل کو بھی شکست دی ہے، ہم نے دنیا کی ٹیکنالوجی کی بھی شکست دی ہے۔ ہمارا دنیا سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری یورپ سے کوئی لڑائی نہیں، ہماری مغرب سے کوئی لڑائی نہیں۔ ہم تو صرف انسانیت کی بقا کی جنگ لڑے ہیں، ہم انسانیت کے تحفظ کی جنگ لڑے ہیں۔ ہم مغربی دنیا سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آؤ انسانیت کو آگے لے کے چلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم دنیا سے یہ بات کہتے ہیں، آؤ امن کے ساتھ جینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آؤ وقت ہوا چاہتا ہے غریبوں کی داد رسی کی جائے، آؤ وقت ہوا چاہتا ہے ان دہشت گرد دو ریاستیں اسرائیل اور ہندوستان، ان سے دنیا نجات حاصل کرے اور ان سے نجات حاصل کر کے دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا، اس سے پہلے ہم دیکھا کرتے تھے، ہم سوچا کرتے تھے کہ یورپ اپنے شہریوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ میں سب سے کہوں گا، اپنے موبائل فون باہر نکالے، اس چیز کو لائیو کرے، دنیا کو یہ بات جو اب میں کہنے لگا ہوں، یہ پیغام آپ کا ہندوستان تک جانا چاہیے۔ موبائل باہر نکالیے، اس بات کو لائیو کیجئے، چلائیے اس کو۔ اور میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے امریکہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے باہر نکلتا تھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے یورپ اپنے شہریوں کے لیے باہر آیا کرتا تھا۔ جھوٹ سچ کی بات ہم نہیں کرتے، وہ اپنے شہریوں کی بات کر کے ملکوں کے ملک رون دیے کرتے تھے۔ آؤ آج پاکستان نے بھی تاریخ رقم کی، اور تاریخ ایسی رقم کی، ہم نے اپنے نہتے شہریوں کا بدلہ لیا، ہم نے معصوم بچوں کے خون کا بدلہ لیا، ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی شہادتوں کا بدلہ لیا، ہم نے اپنی مسجدوں کی شہادتوں کا بدلہ لیا، لیکن ہم نے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ پاکستان نے ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، لیکن دنیا جانتی ہے ہم نے کسی نہتے کو قتل نہیں کیا، ہم نے کسی غیر مسلح کو قتل نہیں کیا، ہم نے کسی معصوم عورت اور بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم نے ہندوستان کے ایئر بیسز کو اٹیک کیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو اٹیک کیا، ہم نے ان کی فوجی چھاؤنیوں کو اٹیک کیا، ہم نے ان کی فوجی چوکیوں کو اٹیک کیا۔ یہ فرق ہے دنیا والوں، یہ فرق ہے دہشت گردوں کے اندر اور امن پسندوں کے اندر۔ دنیا والوں، یہ فرق ہے، اس فرق کو جان کے جیو، امن کے ساتھ جیو۔ شان بشانہ وہ جوان کھڑے ہیں، باہمت دھرتی زادے غیور کسان کھڑے ہیں، مزدور تاجر ڈالے ہاتھوں میں ہاتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان امن کا مبلغ ہے، ہم دنیا کے سامنے مسئلہ رکھ دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا جو آج انسانی آبادی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس مرکز کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مسئلہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ جو آج انسانوں کی سالمیت کا ذمہ دار ادارہ ہے، سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، استصواب رائے ہوگا، کشمیریوں سے ان کی مرضی پوچھی جائے گی، کشمیریوں سے مرضی پوچھ کے ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ اس لیے ہم دنیا سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آؤ کشمیریوں کو حق دو، تاکہ ہندوستان مظلوموں پر ظلم کر کے، دہشت گردی کے بہانے تراش کے، بار بار ان 3 ارب لوگوں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار نہ کرے۔ ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، اور ایران، افغانستان سے لے کے کمبوڈیا، ویتنام تک یہ ہمارا اعلان ہے، تم کشمیر کا مسئلہ حل کرو، تم آسام ناگالینڈ کے مظلوموں کو حق دو، تم 11 کروڑ سکھوں کو حق دو، تم 40 کروڑ مسلمانوں کو حق دو۔ پاکستان یہ اعلان کرتا ہے، ہم جناب مشرق کو مغرب کے ساتھ جوڑ دیں گے، ہم کوئی فرق نہیں رہنے دیں گے، لیکن اس کے لیے دنیا کو اپنے وعدے نبھانا ہوں گے، دنیا کو وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ ہم دنیا کو موقع دیں گے، ایک آزاد دنیا، ایک امن پسند دنیا، یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ دہشت گرد ہندوستان کی موجودگی میں بھی ممکن نہیں ہے۔
دیکھ لو ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کرتا رہا، دیکھ لو ہندوستان مظلوموں کے خون کے ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کھیلتا رہا، دیکھ لو ہندوستان ہماری مسجدوں میں اسکولوں میں دھماکے کرواتا رہا۔ اس لیے ہم دنیا سے کہیں گے اب تو ثبوت تمہارے اپنے ملکوں میں ہیں۔ کیا ٹارگٹ کلنگز ہندوستان نے امریکہ میں نہیں کروائی؟ کیا ٹارگٹ کلنگ ہندوستان نے کینیڈا میں نہیں کروائی؟ کیا ٹارگٹ کلنگ ہندوستان نے یورپی ملکوں میں نہیں کروائی؟ ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آخری کلمات کہنے کے لیے میں عادل خلیق صاحب کو دعوت دوں گا جو صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے، وہ آپ سے ہم کلام سب مار گرائے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے احسان مند ہیں